جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میں نے تمہارے لیے رحمتوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آؤ اپنے گناہوں کا بوجھ اتار دو، آؤ میرے قریب آ جاؤ، آؤ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کا چاند صرف آسمان پر چمکنے والا ہلال نہیں ہوتا، یہ دراصل رحمت، مغفرت اور نجات کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین پر بسنے والے مومنوں کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں اور آسمانوں پر فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے لیے بخشش کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا۔ یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ایک مومن کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ نہ جانے یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ اس لیے رمضان کی پہلی رات ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ شاید یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اللہ ہمیں ایک اور موقع دے رہا ہے، ایک اور مہلت، ایک اور چانس کہ ہم اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں۔ یہ مہینہ ہمیں بھوک اور پیاس کے ذریعے صبر سکھاتا ہے۔ جب بندہ دن پر پیاسا رہتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن کی پیاس کیسی ہوگی۔ جب وہ بھوکا رہتا ہے تو اسے غریبوں کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان ہمیں صرف روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی تربیت دیتا ہے۔ زبان کو جھوٹ سے، آنکھوں کو گناہ سے، دل کو حسد سے اور ہاتھوں کو ظلم سے روکنا ہی اصل روزہ ہے۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتی ہے، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے، جو مایوس انسان کو امید دیتی ہے۔ رمضان ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، صرف تلاوت نہ کریں بلکہ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو بدل دیں، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ رمضان کی راتیں خاص طور پر قیمتی ہوتی ہیں۔ تراویح کی نماز میں جب قرآن کی تلاوت گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل دہل رہا ہو۔ سحری کے وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ایک مومن اٹھ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندے پر فخر فرماتا ہے۔ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ لمحہ جب بندہ پہلا گھونٹ پانی کا پیتا ہے، اس کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے لیلۃ القدر، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا فضل کتنا وسیع ہے۔ وہ تھوڑی سی عبادت پر بھی بے حساب اجر دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو، نیت خالص ہو۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے رمضان کو صرف کھانے پینے کے معمول بدلنے تک محدود کر دیا تو ہم نے اس کی روح کو کھو دیا۔ رمضان دل بدلنے کا نام ہے، عادتیں بدلنے کا نام ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا نام ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو ایک قدم میری طرف بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا، تو مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تو اپنے دل کو صاف کر، میں تیری تقدیر سنوار دوں گا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے مسائل حل ہوں، ہمارے دلوں کو سکون ملے، تو رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ اس مہینے میں دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہیں اور دعا آسانی سے لبوں پر آ جاتی ہے۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ رمضان کا چاند صرف دیکھنے کی چیز نہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، یہ پکار ہے کہ اے بندے واپس آ جا، میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں، بس تو میری طرف پلٹا۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمیں قرآن سے محبت عطا کرے اور ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دے۔ آمین۔